बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान पीस पार्टी के लीडर जो हैं आसिफ ज़रदारी साहब साबिक़ सदर हैं, वो कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उनका जो इशारा था वो अपरेंटली तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, और जो उन्होंने बातें की वो बड़ी मतलब है कि मानी खेज थी, और एट द सेम टाइम मेरा तो ख्याल है कि बड़ी ख़तरनाक बातें भी थी। कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए सबके लिए। अब देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या उसके ऊपर कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जवाब आता है कि नहीं आता। पहले ज़रा सुन लें कि आसिफ अली ज़रदारी साहब क्या फरमाते हैं। उन्होंने ये कहा कि तजर्बात करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आके हमारी मदद करें, कोई तरीका बताएं। वो फरमाते हैं कि आके हमारी मदद करें और कोई तरीका बताएं, फार्मूला बनाएं। लेकिन जवाब ये है कि अब तुम करो इसकी छुट्टी, मतलब पीटीआई इमरान खान की करो छुट्टी, फिर हमसे बात करो। पहले दिन ही कह दिया था कि नैब चलेगा तो हुकूमत नहीं चलेगी। पाकिस्तान के मसाइल से हम वाकिफ़ हैं, हमारे मसले हम ही हल कर सकते हैं। सुपर पावर ने कहा कि तुम सुपर पावर सदर हो, मुल्की कर्जे डबल हो गए, लोगों के घरों के चूल्हे बुझ गए, नवाब शाह के दौरे पर निकला तो मुझे डर था कि कोई अंडा ना दे मारे। इस तरह की बातें की, और उन्होंने फिर ये भी कहा कि शुरू में ही मैंने जब असेंबली में गया तो मैंने कह दिया था कि चूचू का मुरब्बा नहीं चलेगा। तो इस तरह की बातें। अभी ये जो बात की तो बज़ाहिर तो ज़ाहिर है ये बिल्कुल एक लगा ऐसे कि जी उन्होंने इम्प्रेशन कम से कम इस किस्म की दिया। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये इस इम्प्रेशन इस किस्म की दिया कि अब इस्टेब्लिशमेंट उनसे आके मदद मांग रही है कि मामला ठीक करें और मदद करें हमारी। तो अगर ये बात सही है, पहले तो मैं ये कहता हूँ कि चूँकि एक जनरल इम्प्रेशन यही है, तो किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को, अगर ये बात गलत है तो इस्टेब्लिशमेंट को इसके ऊपर कोई अपना रिस्पॉन्स देना चाहिए। और इसका ज़ाहिर है अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका डिनाइल आना बड़ा ज़रूरी है, और अगर ऐसा हुआ है खुदा न खास्ता तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि जी अब मदद किसकी मांगी जा रही है? आसिफ अली ज़रदारी साहब की। उन आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो कहते हैं कि जी, जिनको बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने पीएचडी किया, और उन जैसा कोई मतलब है कि बहुत से लोगों का ये इम्प्रेशन है कि जी उन जैसा कोई समझदार सियासतदान पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। तो अगर वो वाकई समझदार सियासतदान रहे तो हमने उनकी हुकूमत देखी 5 साल की, किस किस्म की हुकूमत उन्होंने चलाई और क्या क्या कुछ नहीं हुआ उस हुकूमत में। और फिर अगर वाकई वो इतने समझदार थे तो पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पूरी पाकिस्तान की एक पार्टी थी। उन्होंने पूरे पाकिस्तान से उसका सफाया करके तो सीधा जाके उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिंध, और वो भी इंटीरियर सिंध तक। तो अब क्या हालात हैं। और फिर इसके अलावा पिछले 2-3 दहाइयों से मतलब है कि बहुत ही लंबा टेन्योर यहाँ पे तो चले इनकी 2-3 दफ़ा गवर्नमेंट्स आई फेडरल गवर्नमेंट में, लेकिन सिंध में आप देखेंगे पीपल्स पार्टी की रूल मतलब डोमिनेट करता रहा। सिंध के क्या हालात हैं, किस किस्म के हालात हैं। और अगर अब ये है कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत से अगर वाकई अब हालात, ज़ाहिर है पाकिस्तान के तो हालात बड़े ख़राब हैं, जो कुछ अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब की तरफ से जो हुआ, इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ की वजह से, जो उनकी कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी है, जो उनकी लड़ाई वाली पॉलिसी है कि जी बात नहीं करनी अपोजिशन से, और हर वक्त तवज्जो जिस तरफ होनी चाहिए थी मुल्क की डेवलपमेंट की तरफ, लोगों की तरफ, यहाँ पे महंगाई है उसकी तरफ, और जो इतने मसाइल हैं, बिजली है, गैस है, सर्कुलर डेट है, ओवरऑल जो पाकिस्तान के कर्जे बढ़ रहे हैं उस साइड के ऊपर है, डॉलर का प्राइस ऊपर जा रहा है, इकॉनमी और गवर्नेंस, सारे मसाइल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरफ उनकी तवज्जो ना हुई और उनकी सारा ज़ोर अपोजिशन की तरफ चला गया। और वो भी ये कि जी चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, और जिस तरह से कोई कंसेंसस पॉलिसीज़ होनी चाहिए थी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुई। तो अब वो तो बिल्कुल अपनी वजह से, मेरा ख्याल है ज़्यादातर अपनी तबीयत की वजह से उनको नाकामी हुई। और अब अगर फ़र्ज़ करें कि उम्मीद ये लगाई जा रही है या इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है, जिसका पहले भी बहुत से लोग कहते हैं कि जी सिंध में और फिर यहाँ पे कोई नई किंग्स पार्टी बना के पंजाब, सदर्न पंजाब और इस तरह मतलब है कि जो इलेक्टेबल्स हैं उनको जोड़ के तो पीटी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिला के तो कोई गवर्नमेंट अगली बनाई जा सकती है, या इस किस्म की
کوئی آپشن مطلب ہے کہ اویل کیا جا سکتا ہے. اور اگر یہ فرض کریں کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی بات سوچ رہی ہے تو یہ دس از ویری انفارچونیٹ. اور یہ پاکستان کے لیے بڑا انفارچونیٹ ہوگا. آپ نیچرل پروسیس میں جہاں پر پولیٹیکل پارٹی جس طرح آگے آتی ہے آنے دیں, لیکن اس طرح کی وہی والی بات کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ اور بیک گراؤنڈ میں رہ کے تو اس طرح کی اگر باتیں اگر ہو رہی ہیں تو یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں. اور پھر اس میں زرداری صاحب کی جمہوریت اور ان کی جمہوریت پسندی اور آئین کے لیے جو ان کا جو بڑا وہ آئین کی اور کانسٹیٹیوشنل رول کی بات کرتے ہیں, تو انہوں نے دیکھیں کیا فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے, وہ کہتے ہیں فارمولے بنانے والے اب فرماتے ہیں کہ ہماری مدد کریں, کوئی طریقہ بتائیں. تو یہ پھر کیا کہتے ہیں, میں نے جواب میں کیا کہا, پہلے اس کی چھٹی کرو, مطلب عمران خان کو پہلے فارغ کرو پھر بات کرو. اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی یہ کیا طریقہ ہے. آپ میں ذاتی طور پہ آپ جتنا مرضی اختلاف کریں عمران خان صاحب کی پالیسی سے, لیکن یہ رائٹ صرف پولیٹیکل پارٹیز کا ہے. ٹھیک ہے کہ نو کانفیڈنس لے کے آ سکتی ہیں آن دیئر اون, تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ سے امید یہ لگائے رکھنا, اور بے شک وہ یہ امید لگا کے رکھیں یا پی ایم ایل این کے لوگ امید لگا کے رکھیں یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن کی کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ کر کے تو عمران خان صاحب کو حکومت سے نکالے, تو یہ تو پھر بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم سیکھیں, یعنی ہم یہ تو کہتے ہیں کہ دوسرے سیکھیں اور لیکن خود کبھی نہیں سیکھنا. دوسروں کے سہارے سے اپنی گورنمنٹ بنانی, دوسروں کے سہارے سے ہی ہم نے گورنمنٹس کو گرانا, جو مطلب ہے کہ اور وہ بھی کانسٹیٹیوشنل مینز کے ذریعے نہیں, ان کانسٹیٹیوشنل مین کے ذریعے. اور یہ زرداری صاحب فرماتے ہیں اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کے اوپر فرض کرنے کی اگر یہ بات صحیح ہے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اگر جو زرداری صاحب نے کہی ہے صحیح ہے, تو مجھے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا کہیں نظر آئی آپ کو کے پی کے میں جو ابھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوئے, وہاں پہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب بہت آگے نکل گئے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی نظر آیا اپوزیشن میں سے تو وہ آپ کو مطلب ہے کہ اے این پی آپ کو نظر آئی, اور باقی تو آپ کو پولیٹیکل پارٹیز مطلب نون لیگ کی بہت کم سیٹیں ہیں, جماعت اسلامی کی بہت کم سیٹیں ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی صرف دو مطلب ہے کہ انہوں نے سیٹیں لی ہیں. تو وہاں پہ تو پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو نظر نہیں آیا, مطلب ہے کہ کہیں نظر نہیں آئی. اور پنجاب میں بھی ان کا یہی حال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. اور یہ تمام تر جو حالات پاکستان پیپلز پارٹی کو فیس کرنا پڑے پچھلے, آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے کوئی 10-12 سالوں میں, یہ اس کی سب سے بڑی وجہ آصف علی زرداری صاحب کی اپنی پالیسیز تھیں. اور پھر وہ تو نیب کی جو بات کرتے ہیں نا کہ نیب شیب, دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نیب کو ہمیشہ استعمال کیا جاتا رہا, جو کہ بالکل جائز بات ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ زرداری صاحب کی ویسے جو اپروچ ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, زرداری صاحب اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ بس 5 سال آپ کو ملا, آپ کو اگر مینڈیٹ ملا, آپ کا رائٹ ہے, جس طرح مرضی حکومت کریں پھر چلے جائیں, کسی کو کچھ نہیں پوچھنا چاہیے. اگر پوچھے کوئی آپ سے تو وہ صرف ووٹرز پوچھیں اور آپ کو اتار دیں, آپ کو اگلی دفعہ ووٹ نہ دیں. وہ تو اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتے. اور ان کے تمام کیسز اگر آپ دیکھیں, اور ابھی بھی جو کیسز ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہے تھے, تو اس میں تو ان کے تو سارے کے سارے ڈاکومنٹس ہی جو ایویڈنس ہوتا ہے ان کے کیسز میں ان کے خلاف, وہ سارے کے سارے غائب ہو جاتے ہیں. اور وہ ان کے دور میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ نیب کے ریکارڈ سے غائب ہوئے. کس طرح سے سوئس جو کیسز تھے, وہاں سے جو ڈبے اتنے, وہ جو اس وقت کے ہمارے جو سفیر تھے انہی کے واجد شمس الحسن صاحب, وہ وہاں سے برٹن سے مطلب وہاں پہ سوئٹزرلینڈ گئے, اور وہاں سے جا کے جتنا بھی ریکارڈ تھا سارا اٹھا کے لے آئے. تو وہ ریکارڈ کہاں پہ گیا؟ تو یہ انفارچونیٹ ہے بڑی بات. اور مجھے نہیں پتا کہ ان کی مدد لے کر پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میں یہی والی بات کہہ رہا ہوں, نیچرل پروسیس میں اگر لوگ ووٹ دیتے ہیں کسی بھی جماعت کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں, تو جی بسم اللہ, ہمیں کسی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس طرح سے مطلب بیک ڈور کے اوپر آپ اگر اپنی مرضی کی گورنمنٹس بنائیں, اور پھر وہ بھی ایک زرداری سب پہ بھاری والی جو ہے, اگر ان کو آپ لے کے آنا چاہیں گے آگے,
تو میں صرف اتنا ان کو کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ ضرور دیکھیے گا کہ ماضی میں کیا ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کا آصف علی زرداری صاحب کا وہ دور ضرور دیکھ لیجیے گا، جس کی طرح انہوں نے ریفر بھی کیا کہ میں سب سے پاورفل منسٹر تھا اور میں نے اپنے تمام اختیارات دے دیے تھے پارلیمنٹ کو، وچ از فیکچولی رانگ، جو کہ فیکچولی انکریکٹ بات ہے. کوئی پاور کبھی بھی پرائم منسٹر اس سے جو 18 امینڈمنٹس کی بات وہ کر رہے تھے، 18 امینڈمنٹ سے پہلے بھی اگر کوئی پاورفل تھا تو وہ پاورفل بیسیکلی چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہی تھا. یہ بات بالکل غلط ہے کہ پریزیڈنٹ آل پاورفل تھا، بالکل بھی نہیں تھا. ہاں انہوں نے اپنی مرضی سے مطلب ہے کہ ان کے بھی جو پرائم منسٹر تھے ہینڈ پک تھے ان کے، اور ان کو وہ خود چلاتے تھے. اور جس طریقے سے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کے جو، ایسا نہیں کہ ان کے اچھے لوگ نہیں ہوں گے یا نہیں تھے، انہوں نے اچھا کسی شخص کو پرائم منسٹر اگر بنایا ہوتا، کمپٹنٹ بندے کو بنایا ہوتا، تو اس وقت شاید ان کا دور ڈفرینٹ قسم کا ہوتا. اور یہی بات میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کو جو کے پی کے پہ مار پڑ رہی ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ پنجاب میں ان کی کیا حالت ہوگی لوکل گورنمنٹ الیکشن میں، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو دونوں جگہ چیف منسٹرز بنائے وہ کمپٹنس کی بنیاد کے اوپر نہیں بنائے، بلکہ عمران خان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میں لگا ایسے کہ جیسے کہ میں خود چلاؤں اور ایسے چیف منسٹرز ہوں جو میری اطاعت کریں، میری بات سنیں، اور کمپٹنس لیول کے اوپر کسی سے پوچھتے ہیں کہ کے پی کے چیف منسٹر، آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھتے ہیں بزدار صاحب کے بارے میں ساری پی ٹی آئی کیا کہتی ہے، اور پھر ایسے ہی انہوں نے جو ہے پرائم منسٹر اے جے کے کو دے دیے. تو دس از ویری انفارچونیٹ، اور یہ وجہ تھی ویسے پی ٹی آئی کی میرا خیال ہے کہ ناکامی کی، اور ان کی جو بیڈ گورننس کی. اور یہ نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ میں بلکہ کے پی کے پہلے سے برا ہوا جو ان کے پہلے دور حکومت میں تھا. اسی لحاظ سے پنجاب کے حالات تو خیر بہت ہی خراب ہیں، اور اس کا ان کو اندازہ ہو جائے گا. کنٹونمنٹ کے الیکشن میں تو ہو چکا تھا، ابھی لوکل گورنمنٹ میں ہو جائے گا، اور اگر کسر رہ گئی تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ 2023 کے الیکشن اگر فیئر ہوتے ہیں تو کس قسم کی مطلب ہے کہ لوگ آگے آتے ہیں، کون سی پولیٹیکل پارٹی آگے آتی ہے. تو میں نے بس سوچا کہ ذرا اس چیز کے اوپر میں بات کر لوں، اور اگر آصف علی زرداری صاحب کے اوپر اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا تکیہ ہے کہ وہ اب اس ملک کو بچائیں گے، تو پھر اس کے اوپر میں کیا کہہ سکتا ہوں. جی تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.